احادیث مبارکہ کی روشنی میں شب برات کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اس رات کی عبادت ٹھیک ہے؟ شب برات کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ شب کا روزہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں، یہ آپ نے شب برات کا روزہ کیسے لکھ لیا؟ شب رات کو کہتے ہیں نا۔ شب برات جو ہے اس کو کہا گیا ہے اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو بخشتا ہے۔ برات، اللہ تعالیٰ جہنم سے ان کو رستگاری عطا فرماتا ہے۔ اس کے ضمن میں جو صحیح احادیث ہے صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک روز حضور کی میرے ہاں شب باشی کی باری تھی، لیکن میری رات کو آنکھ کھلی تو حضور نہیں تھے موجود، تو مجھے تشویش ہوئی کہ آپ کہاں گئے؟ تو میں ڈھونڈتی ہوئی وہ یا کسی اور کو آپ نے بھیجا، بہرحال مجھے پوری تفصیل یاد نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ جنت البقیع میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر استغفار کر رہے ہیں اللہ سے، اور تمام جو بھی وہاں پر مردے دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ بس یہ ثابت ہے۔ باقی اب اس میں جو ہے ہندوؤں سے ہم نے مانگ لی دیوالی، تو دیوالی جو ہے وہ روشنی کی جا رہی ہے اور بتیاں جلائی جا رہی ہیں، تو مختلف لوگوں سے ہم نے بورو کی ہیں چیزیں۔ نماز رات کی عبادت تو ہر رات میں بہت اعلیٰ ہے۔ چلیے اگر اور دنوں میں نہیں ہوتا، اس رات کو آپ کو، کیونکہ حضور نے بھی استغفار کیا خاص طور پر جا کر جنت البقیع میں، تو اگر آپ بھی کریں، نماز پڑھیں اور استغفار کریں تو کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس میں تو کوئی حرج کی بات ہے ہی نہیں۔ لیکن اسے کوئی تہوار کی طرح منانا، پٹاخے چھوڑنا اور جو ہے وہ روشنی کرنا، یہ بھارت صحیح نہیں ہے۔ روزہ بھی چونکہ 15ویں شب ہوتی ہے، 15واں دن ہوتا ہے، پھر اس اعتبار سے حضور کے معمولات میں تھا کہ آپ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے۔ تو اگر آپ یہ نیت کر کے روزہ رکھ لیتے ہو، کیا کہنے ہیں، نور علی نور ہے۔ اور روزہ کسی وقت بھی نفلی روزہ رکھا جائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم ماہ شعبان کی فضیلت اور ماہ شعبان میں روزے رکھنے کی فضیلت کو دیکھیں گے اکارڈنگ ٹو حدیث۔ تو حدیث ہے سنن نسائی 2359، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے کہ رجب اور رمضان مبارک کے درمیان آنے کی وجہ سے لوگ اس سے غفلت کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں رب العالمین کے ہاں انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگلی حدیث ہے سنن نسائی کی 2189، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان اور رمضان مبارک کے مکمل روزے رکھتے تھے اور سوموار اور جمعرات کا روزہ قصداً رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ رمضان مبارک کے تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، اور اس کے ساتھ جو نفلی روزے تھے وہ شعبان کے رکھتے تھے، مکمل شعبان کے، اور سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ اگلی حدیث ہے سنن نسائی 2180، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو رمضان مبارک کے کچھ روزے حیض کی بنا پر چھوڑنے پڑتے تھے، وہ ان کی قضا نہیں دے سکتی تھی حتیٰ کہ ماہ شعبان آ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مہینے میں اتنے روزے نہ رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے، صرف چند دن چھوڑ کر باقی روزے رکھتے تھے، بلکہ یہی کہہ لیجئے کہ سارا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے۔ نیکسٹ حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 739، درجہ اس کا ضعیف ہے۔ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غائب پایا تو میں نے آپ کی تلاش میں باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ بقیع قبرستان میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ڈر رہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرا گمان تھا کہ آپ اپنی کسی بیوی کے ہاں گئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یعنی کہ اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے 15ویں شعبان کو۔ نیکسٹ حدیث ہے ابو داؤد 2399۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھ پر رمضان کے روزے باقی ہوتے اور میں ان کی قضا نہ کر پاتی تھی کہ شعبان آ جاتا، یعنی کہ اگر رمضان میں جو روزے رہ جاتے تو باقی جو روزے تھے وہ شعبان میں رکھتے تھے۔ نیکسٹ حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1970، درجہ صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ اور کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ شعبان کے پورے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عمل وہی اختیار کرو جس کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، تم خود ہی اکتا جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز کو سب سے زیادہ پسند فرماتے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی نماز شروع کرتے تو اسے ہمیشہ پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ شعبان میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔